أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کیا جانے یہ شب قدر کیا چیز ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ملائکہ اور روح القدس خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں رب کائنات کی پاک ہستی سے کہ جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور رب ذوالجلال بھی ہے. اور کیا خوب حمد ثنا ہو اس عظیم شان کی جس سے قبضہ قدرت میں یہ چرند بھی ہیں، یہ پرند بھی ہیں، یہ انسان بھی ہیں، یہ حیوان بھی ہیں اور یہ تمام جہانوں کے یہ تمام نظام بھی ہیں. درود لاکھ محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، آپ کے جانثار انصار پر، آپ کے اصحاب پر درود پڑھیے. محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ضمن ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے علم کی فوج جماعت کی جانب سے الحمدللہ نشریات کا یہ درس پروگرام کا ٹرانسمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے الحمدللہ 26 دنوں سے جو لوگ نشست میں شامل ہو رہے ہیں، جو لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی سماعت نظر یہ چل رہا ہے. دیگر علماء کرام ہر روز کی بنا پر آپ کی دیگر عنوانات پہ رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں اور آپ ان سے مستفید بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ دیگر علماء کرام رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں. آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے انسانی زندگی پر توکل کے اثرات، جس سے حجت اسلام مسلمین مولانا حسنین مصطفیٰ ہمارے ساتھ انشاءاللہ سب کچھ لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام کا آغاز سب سے کچھ لمحات قبل تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے. تلاوت قرآن مجید کی سعادت عالی جناب قاری ارتضیٰ صاحب اپنی خوبصورت آواز میں حاصل کر رہے تھے. پروگرام کی ترتیب پچھلے 26 دنوں کی طرح وہی رہے گی، یعنی کہ درس کا پروگرام 45 منٹ کا ہوگا، اس کے بعد 15 منٹ کا سیشن سوال جواب پہ مبنی ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک 1 سے 1.25 گھنٹے کے بعد چونکہ آپ کے علم ہے کہ خود جماعت کی جانب سے یہ کوئز مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے. انشاءاللہ کوئز کے سوالات ہماری اینڈرائڈ اپلیکیشن پر دستیاب ہوں گے. آئیے میں آپ کو پروگرام کی طرف لے کے چلتا ہوں. آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس کا تعارف چھوٹا سا شارٹ انٹرو میں اگر آپ کو کرواؤں تو اس میں یہ بات کہی جاتی ہے. کچھ دنوں پہلے میں نے ایک روایت پڑھی تھی، کچھ ایک کیفیت بیان کی تھی، ایک سلسلہ بیان کیا تھا، تو آپ سب نے اس چیز کو پسند کیا تھا. تو میں اسی سلسلے میں ایک بات بتاؤں گا کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلے پھر کہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میرا پورا کا پورا توکل اللہ ہی پر ہے اور تمام طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ اے انسان اب تجھے ہدایت بھی بخش دی گئی، ہدایت بھی دے دی گئی، تجھے خداوند متعال کی طرف سے کفایت بھی دے دی گئی اور تجھے بچا لیا بھی گیا. تو یہ سن کر شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے اور اس دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ دیکھ
تیرا بندہ تیرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیسا آدمی ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور یہ سن کر اس سے ہدایت بھی دے دی گئی اور اس کی جانب سے کفایت بھی دے دی گئی. تو اسی وقت جو ہے شیطان کا ایک سر نیچے شرمندگی کی وجہ سے جھک جاتا ہے. آئیے عزیز میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں اسلام مولانا حسنین مصطفیٰ ایمانی صاحب سے کہ وہ آئے اور ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بدیج محمد و آل محمد. اللهم صل علی. عزیزان گرامی، آج ماہ مبارک رمضان کی 27ویں تاریخ ہے. یعنی یہ جو ایک گولڈن اپرچونٹی خدا نے ہمیں دی ہوئی تھی، یعنی ماہ رجب، شعبان اور رمضان، یہ گولڈن اپرچونٹی گزرتی جا رہی ہے اور آخری کے بس 2 یا 3 دن باقی ہے. ماہ مبارک رمضان اور رجب اور شعبان کی مثال ایک پیٹرول سٹیشن کی طرح ہے. یعنی جب ہم ایک ہدف تک پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہماری گاڑی کو ضرورت ہے کہ اس کی ٹینک فل ہو. کیوں؟ کیونکہ جب اس کی ٹینک فل نہیں ہوتی ہے تو چانس ہوتے کہ آدھے راستے میں آپ کی گاڑی اٹک جائے. اسی طریقے سے ہماری معنویات کو، ہماری روح کو ایک خاص انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس انرجی کو اپنے ہائیسٹ لیول تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ ہم ان 3 مہینے یعنی رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان کا حد اکثر استفادہ کریں. ماہ رجب اور شعبان میں اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 2 مہینے ماہ مبارک رمضان کے لیے ایک مقدمات ہے. یعنی ماہ رجب میں ہم نے بہت زیادہ تاکید کی اور بہت زیادہ محنت کی استغفار پہ، اور ماہ شعبان میں ہم نے بہت محنت کی صلوات پڑھی اور ہم نے بہت کوشش کی اہل بیت کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے. تو اسے محسوس ہو رہا ہے کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہم نے اپنے آپ کے 2 ونگز کو تیار کی، جن 2 ونگز کا استفادہ کی ماہ رمضان میں پرواز کرنے کے لیے. ایک ونگ تھا ہمارا استغفار یعنی برائی سے دور ہونا، اور ایک ونگ تھا صلوات یعنی اہل بیت کے ساتھ کنیکشن. گویا وہ شخص جو یہ 2 پر کے ساتھ ماہ رمضان میں وارد ہوتا ہے، اب اسے آسمانوں اور بہشت میں پرواز کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ممکن ہے ہم نے ان 2 مہینے ماہ رجب اور شعبان اور حتیٰ ماہ رمضان کے 27 دن تک ہم بہت زیادہ استفادہ نہ کر سکے، لیکن ہمارا خدا بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. ابھی بھی یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ آخری کے ان 2-3 دن میں ہم محنت کریں، کوشش کریں اور خدا کے ساتھ یہ کنیکشن بنانے کی کوشش کریں کہ خدایا ہم نے ابھی تک ان 3 مہینوں سے اچھا استفادہ نہ کیا، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں اس مقام پہ پہنچا دے کہ اس مہینے کے بعد ہماری معنوی ٹینک فل ہو، اور اس کے بعد جب ہم چیلنجز کو فیس کریں گے ہمارے پورے سال میں تو معنوی طور پہ ہم شکست نہیں کھائیں گے. آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان معنوی طور پہ ضعیف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ شکایت کرتے ہو، ممکن ہے کہ ہم بھی شکایت کرتے ہو کہ خدایا جب میں غصے میں آتا ہوں تو میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، یا مثلاً جب ایک غلط سین میرے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو میں اپنی نظروں کو نیچے نہیں کر پاتا، میں اپنے آپ کو گناہ سے نہیں روک پاتا، میں اپنے آپ کو غیبت سے نہیں روک پاتا. یہ سب کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میرے معنوی ٹینک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، میری معنوی انرجی ختم ہو گئی ہے.
اگر میری معنوی انرجی ختم نہیں ہوئی ہوتی تو میں اپنے آپ کے اندر سیلف کنٹرول اسٹرانگ رکھ پاتا. اب تاکہ یہ کہ میں اگلے آنے والے سال میں شکست نہ کھاؤں, گناہوں کے سامنے ہار نہ جاؤں اور شیطان کے بہکاوے کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکا دوں, میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اس گولڈن اپرچونٹی کا اچھے سے فائدہ اٹھاؤں. انشاءاللہ خدا ہم سب کو یہ برکت دے اور سب کو یہ طاقت دے کہ ہم اگر ابھی تک فائدہ نہ اٹھا سکے تو آگے 3 دنوں میں اچھے سے فائدہ اٹھا سکے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک میں انٹر ہو جو توکل اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں ہے, بہت ضروری ہے کہ ہم ایک مقدمے کو ملاحظہ فرمائیں. ایک نقطہ جو ہماری زندگی میں سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت اور انسان کی زندگی حرکت میں, پروگریس میں ہے. یعنی انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ صرف معنوی مثلا زندگی میں نہیں ہے بلکہ انسان کے زندگی کے ہر اسپیکٹس میں یہ ہے. اگر ایک انسان بزنس میں ہے یا ٹریڈر ہے تو وہ انسان سکسیسفل ہے جس کی کیپٹل ہمیشہ بڑھتی جا رہی ہے, جس کی نیٹ پروفٹ لیولز بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بزنس ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری علمی زندگی میں اگر انسان اپنی علمی زندگی میں ایک وقت آئے کہے کہ میں ٹھہراؤ چاہتا ہوں میں یہاں پہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا, وہ انسان حقیقی طور پہ زندہ نہیں ہے علمی لیول پہ. اس انسان کو کہیں گے کہ یہ انسان علمی لیول پہ میت کی طرح ہے. انسان کو حتی علمی لیول پہ کانسٹنٹلی کوشش کرنا چاہیے کہ کانسٹنٹلی ہمیشہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور ان سب میں سے سب سے زیادہ مہم جو انسان کی زندگی کی حقیقت کو بناتا ہے وہ ہے انسان کی معنویات. ایک انسان جو حقیقی طور پہ زندہ ہے وہ اپنے معنویات پہ کانسٹنٹلی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے, یا وہ آگے کی طرف جا رہا ہے, اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, یا پستی کی طرف جا رہا ہے. ایک توقف نہیں ہے. حتی انسان جب سو رہا ہوتا ہے اس کی نیند میں بھی وہ یا اوپر جا رہا ہوتا ہے یا نیچے جا رہا ہوتا ہے, توقف نہیں ہے. اس وجہ سے اسلام میں تاکید کی گئی ہے کہ نیند سے پہلے انسان باوضو ہو کے سوئے, انسان آیت الکرسی پر ہے, 4 قول پر ہے, تسبیح حضرت فاطمہ زہرا پر ہے, تاکہ انسان کی یہ نیند بھی معنوی ہو, انسان کی یہ نیند بھی نورانی ہو کہ اس نیند کے برکت سے انسان اور اوپر جاتا جائے, معنوی طور پہ اور آگے بڑھتا جائے. ورنہ انسان اگر توقف کرے اور ایک جگہ کہے کہ میں بس اس لیول پہ کافی ہے میرے لیے, بس اتنے میں کام کروں میرے لیے کافی ہے اور اس سے زیادہ مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جب انسان اپنے آپ کو یہ چیز قبول کروائے اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اسی لیول پہ ٹھہر جائے گا, نہیں, انسان نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ انسان زندہ ہے جو اپنے معنوی زندگی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. وہ انسان اگر آگے نہیں بڑھ رہا ہے اپنی معنوی زندگی میں, وہ ایسا ہے جیسے وہ میت ہے. عزیزان گرامی, انسان کی مثال پانی کی طرح ہے. پانی کس طرح جب ایک ہی جگہ پہ پڑا رہ جائے تو اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, بو آتی ہے, اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے, وہ پانی پھر قابل استفادہ نہیں رہتا ہے. انسان بھی ایسے ہی ہے. اگر انسان ایک ہی لیول پہ کھڑا رہ جائے تو ایسا ہے جیسے وہ میت ہے, اس انسان میں پھر وہ فوائد نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, انسان جب توقف کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے, انسان اپنے اطرافیان کو, اپنے والدین کو, اپنے بچوں کو, اپنے بیوی, اپنے شوہر, اپنے دوستوں, باقیوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب باقی دیکھتے کہ یہ انسان توقف میں ہے, یہ انسان آگے نہیں بڑھ رہا ہے, ممکن ہے وہ اسے دیکھے کہے کہ بس میں بھی اسی طرح بن جاؤں. ہمیں نہیں پتا کہ دوسرے ہمیں دیکھ کے ہمیں فالو کرنا شروع ہو جائے. اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ جب ہم توقف کر رہے ہو ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ اطرافیان کو بھی ہم اپنے آپ کے ساتھ ساتھ توقف دے رہے. ممکن ہے کہ دوسرے ہمیں فالو کرے, ممکن ہے کہ ہم دوسروں کے راستوں میں رکاوٹ کریٹ کریں. تو یہ ایک نقطہ تو جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, وہ ہمیشہ آگے بڑھتا جائے. اب جب انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, آگے بڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے, اسے ایک اور حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سختیاں آئے گی, اسے ان سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا.
کبھی کبھار ممکن ہے کہ کوئی شخص دوسروں کی زندگیوں کو ملاحظہ کرے اور کہے کہ فلانے کی زندگی میں کتنا سکون ہے، کتنی خوشیاں ہے، اس کے گھر میں مثلا کتنی گاڑیاں ہے، کتنے نوکر ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنا بڑا گھر ہے، اس کی زندگی میں تو کوئی مشکلات ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں سختیاں نہیں ہے، خاص طور پہ وہ انسان جو اپنی زندگی میں پروگریس کرنا چاہتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پروگریس کر رہا ہو لیکن اس کی زندگی میں سختیاں نہ ہو۔ حتیٰ آپ دنیاوی چیزوں میں دیکھیں، ایک انسان جو اس وقت پی ایچ ڈی میں پہنچا ہوا ہے، اس نے سختیوں کا سامنا کیا ہے۔ حتیٰ جو اسپورٹس مین ہے، جو ایتھلیٹس ہے، جو ہائیسٹ لیول کے ایتھلیٹس ہے، ان سب نے اپنی زندگی میں قربانیاں دی ہے تاکہ اس مقام پہ پہنچ سکے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پروگریس کرے اور سختیوں کو سامنا نہ کرے، خاص طور پہ معنوی زندگی میں، کیونکہ وہ انسان کی حقیقی زندگی ہے۔ جب آپ معنویات میں آگے بڑھتے ہیں تو سختیاں آتی ہے، اور سختیوں کا ایک ریزن ہے کہ یہ سختیاں انسان کی تربیت کرتی ہے۔ ان سختیاں کا جب انسان سامنا کرتا ہے تو وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگر آپ جم میں جائیں اور آپ اپنے ٹرینر سے کہے کہ میں اپنے مسلز بنانا چاہتا ہوں، میں سکس پیکس بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے شولڈرز پروٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں درد کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، میں بس آؤں اور ایزیلی بیٹھوں اور چلا جاؤں اور میری باڈی بن جائے، تو آپ پہ ہنسیں گے کہ بھائی ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو جم میں آنا ہے، آپ کو اتنے سارے مسلز بنانے ہیں، تو آپ کو وزن بھی اٹھانے پڑیں گے، آپ کو کارڈیو بھی کرنا پڑے گا، آپ کو بھاگنا پڑے گا، آپ کو تھکنا پڑے گا، آپ کو اپنے کھانے پینے ہر چیز پہ دھیان دینا پڑے گا، پھر جا کے آپ کی باڈی اس طرح بنے گی۔ تو جب آپ اپنی باڈی کو ڈیولپ کرنے میں آپ کو اتنی سختیاں اٹھانی ہے، تو آپ کی معنویات، آپ کی روح جو کمپلیکیٹڈ ہے، جس کی ڈیولپمنٹ میں واقعاً انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کہ اس میں آپ کو سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، امکان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دو نقطے دیکھ لیے، ایک یہ کہ انسان کی حقیقت، انسان کی زندگی اس کی ڈیولپمنٹ میں ہے۔ اگر انسان پروگریس نہ کرے اور ایک جگہ پہ رک جائے تو وہ ایسا ہی جیسے وہ مر چکا ہے، میت ہے۔ اور انسان جب اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جب وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ایک چیز کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے سختیاں، اور ہر کسی کو اپنی زندگی میں سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ انسان جب اپنی زندگی میں سختیوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، یہ انسان کی دو ریاکشنز ہوتی ہے۔ کبھی کبھار یہ انسان سختیوں کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، ہار جاتا ہے، اور بس ہار مانتا ہے اور پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ریاکشن اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں رسول اللہ کا چاہنے والا ہوں، میں امیر المؤمنین کا چاہنے والا ہوں، وہ اس قسم کے ریاکشنز نہیں دیتا ہے۔ مؤمنین کا ریاکشن کس طرح ہوتا ہے؟ مومن جب سختیوں کا سامنا کرتا ہے، عظیم سختیوں کا سامنا بھی کرتا ہے، تو وہ ہارتا نہیں ہے بلکہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان سختیوں کے سامنے استقامت دکھاؤں گا، اور میں ان سختیوں کا استفادہ کروں گا، اور اپنے آپ کو خدا کے اور نزدیک پہنچاؤں گا، میں اپنے آپ کو اور ڈیولپ کروں گا، اپنے آپ کو، اپنا سیلف کنٹرول، اپنے اسپرچل پاورز کو اور انہینس کروں گا۔ یہ حقیقی مومن ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا ایک کام یہ ہے کہ ہم جب سختیوں کے سامنے ہو تو ہمیں ہار نہیں ماننا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، ہمیں کانسٹنٹلی آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ کہ ہم ان سختیوں کے سامنے ہار نہ مانیں اور ہم آگے بڑھتے رہے، اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ پاورز کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو ہماری بہت مدد کرتا ہے وہ ہے قرآن کے ساتھ مانوس ہونا، قرآن کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ جب انسان قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، اور انسان قرآن کی نہ صرف یہ کہ تلاوت کرتا ہے بلکہ قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرتا ہے، تو ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ سختیوں کا سامنا کرتا ہے تو قرآن ان آیتوں میں سے ایک آیت کو آپ کے ذہن کے سامنے لے کے آتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہے کہ اب اس سختی میں آپ کو جو کام کرنا ہے اور جو سلیوشن ہے، اس سلیوشن اس آیت کے پیچھے ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ انسان ایک سختی پہ آتا ہے اور اس سختی کا سلوشن صبر میں ہے، تو ممکن ہے اس وقت قرآن، چونکہ انسان قرآن سے مانوس ہے، قرآن کی آیتیں اسے ایک حد تک یاد ہے، اب جب یہ شخص سختی میں پڑتا ہے تو قرآن یہ آیت آپ کے سامنے لا سکتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ انسان مومن جب سختی میں آتا ہے
اس کے ذہن کے سامنے یہ آیت قرآن آ جاتی ہے، اب وہ اپنی طاقت جمع کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ خدا کو صبر کرنے والوں سے محبت ہے، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہ اپنی طاقت جمع کر کے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں سختی کا. تو پہلی چیز جو انسان کی بہت مدد کرتی ہے وہ ہے قرآن. عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جس کی ڈیٹیل میں اگر میں جانا چاہوں گا تو ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. لیکن دوسری چیز جو انسان کی بہت مدد کرتا ہے اور انسان کو سخت وقت سے باہر نکالتا ہے اور انسان کو ڈیولپ ہونے میں مدد کرتا ہے وہ ہے توکل. توکل کیا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے کہ جو خدا کہے، توکل کا مطلب ہے کہ خدا کے بھروسے چیزوں کو چھوڑ دینا. ہاں، یہ معنی اچھا ہے. البتہ ایک غلطی جو انسان کر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عملی زندگی میں توکل کو غلط طریقے سے لے جاتے ہیں. مثلا البتہ انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا پہ چھوڑ دیتا ہوں لیکن خدا وہ کرے جو میرا دل کہے. نہیں، جب آپ خدا پہ چھوڑے تو خدا وہ کرے جو ہمارے لیے اچھا ہے، جو خدا کی مرضی ہے، نہ یہ کہ جو میں چاہوں وہ ہو. توکل کا مطلب کیا ہے؟ ایک عالم دین ایک بہت خوبصورت توضیح فرماتے ہیں توکل کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ توکل، اگر میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جو اس پہ، توکل باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل یعنی خالی آپ لوگ کو اس چیز کا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، آپ دونوں ورڈز کے وزن دیکھیں، تفاعل، توکل، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر ورڈ جو اس وزن پہ ہو، تفاعل کے وزن پہ ہو، اس کی ایک خاص کیریکٹرسٹک ہے. وہ کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ وہ کیریکٹرسٹک ہے اثر کو قبول کرنا. میں کچھ مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. عربک میں ایک ورڈ ہے تأدب. انسان کو جب آپ ادب کرتے ہیں اور سامنے والا انسان جب اس ادب کو قبول کرتا ہے اسے کہتے ہیں تأدب. اسی طرح آپ کے پاس ہے تأثر. جب ایک چیز پہ یا ایک شخص پہ کوئی چیز اثر کر جاتی ہے اسے کہتے ہیں تأثر. توکل بھی اسی وزن پہ ہے. یعنی ہم نارملی اس طرح کہتے ہیں کہ آپ خدا پہ کچھ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس وزن سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی چیز کو ہم نے ایکچولی قبول کیا ہوتا ہے. تو توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وظائف، کچھ رسپانسبلٹیز خدا نے آپ پہ چھوڑی ہے، آپ پہ رکھی ہے. ان رسپانسبلٹیز کو آپ قبول کرتے ہیں اور نتیجے کو آپ خدا پہ چھوڑتے ہیں. نہ یہ کہ آپ صرف نتیجے کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ آپ پہلے کچھ کرتے ہیں اور پھر نتیجے کو آپ خدا پہ چھوڑتے ہیں. روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں توکل میں کیا پہلے اپنے اونٹ کے پاؤں کو باندھوں اور پھر توکل کروں، یعنی اسے آزاد چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے اس کے پاؤں کو باندھو اور پھر توکل کرو. اسی طریقے سے زندگی میں کئی دفعہ ہمارے سامنے ممکن ہے کہ ایسے سچویشنز آئے جس میں انسان دیکھتا ہے کہ میں اگر اپنی رسپانسبلٹی پہ عمل کروں گا تو ممکن ہے کہ اس کا نتیجہ خراب ہو جائے. جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ایک ٹرپ پہ گئے تھے، ایک زیارتی ٹرپ پہ گئے تھے، اور ایک شخص زیارت کے ٹرپ کے بعد اپنے آپ کے اندر کچھ چینجز محسوس کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں اس زیارت کے ٹرپ کے بعد اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اب میں اس ٹرپ کے بعد جب میں واپس سے اپنی کنٹری جاؤں گا تو اپنے آفس میں مجھے ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایک ٹرپ پہ لے کے جا رہے ہیں. اس ٹرپ میں ظاہراً ایک لیڈرشپ پروگرام تھا جس میں آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کچھ کام کرتے ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور وہ شخص جو اس ایکٹیویٹیز میں سکسیسفل ہوگا ممکن ہے کہ اس کو اس جاب میں آگے پروگریس ہونے کا موقع ملے، اسے مینجمنٹ کے لیولز میں کراس ہونے کا موقع ملے اور اس کی پوسٹ بڑھ جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں یہ ٹرپ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میری پوسٹ بڑھ جائے، میری کریئر میں آگے جا سکوں اور میری انکم بھی بڑھ جائے. لیکن اس ٹرپ میں ایک مشکل ہے، ایک چیلنج، وہ یہ ہے کہ 3-4 لوگوں کو مل کے ایک شخص کو اٹھانا ہوتا ہے. خوب، اس میں کیا چیلنج ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ کبھی وہ شخص جسے ہمیں اٹھانا ہوتا ہے وہ ایک خاتون ہوتی ہے. اگر میں نے یہ چیلنج نہیں کیا تو میں قطعاً ہار جاؤں گا، لیکن اگر میں نے چیلنج کیا تو ممکن ہے کہ میری ڈیولپمنٹ ہو جائے کریئر وائز.
لیکن میں نے ابھی یہ زیارت کی، میں نے اپنے گناہ کو معاف کروائے، اور میں گناہ کو معاف کروانے کے بعد اب میں جاؤں اور میں واپس گناہ کروں، میں کیا کروں؟ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف خدا ہے. خدا یہاں پہ کہتا ہے کہ توکل کرو، تم اپنا کام کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ گناہ نہیں کرو، اور خدا کا کام یہ ہے کہ تمہیں ایسے نتیجے پہ پہنچائے جو تمہارے لیے اچھا ہو. یہ ہے توکل. اسی طریقے سے آپ زندگی میں کئی مثال دیکھیں گے، لیکن ایک انسان مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور نتیجے کو خدا پہ چھوڑے. ہم بندے بنے اور خدا کو خدائی کرنا اچھے سے آتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے، محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان، ہم نے ابھی 2 نقطے دیکھے کہ وہ شخص جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اسے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، البتہ اسے اور بہت چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے 2 مثال دی، ایک قرآن سے مانوس ہونا اور ایک توکل. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کی یہ آیت، سورہ انفال کے شروع کی 4 آیتوں میں آپ دیکھیں گے تو ایک بہت خوبصورت نکات ملتے ہیں. البتہ اگر میں اس میں ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت وقت لیا جائے گا، اس وجہ سے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اگر بالکل خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. مؤمنوں کی کچھ صفتیں یہاں پہ بیان کی گئی ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مؤمن خدا کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اب کچھ صفتیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مؤمن وہ ہے جو خدا کی، جب اس کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے یا خدا کا ذکر کرے تو اس کے دل میں خوف کا کیفیت آ جاتی ہے، خوف کی کیفیت آ جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب قرآن کی آیت ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے یا وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کی ایمان اور قوی ہو جاتا ہے. اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور خدا پہ توکل کرتے ہیں. یہ مومن وہ لوگ ہیں جو سختی یا الگ الگ وقت میں جب آتے ہیں ان کا فوکس صرف اور صرف ایک چیز پہ ہے کہ میرا وظیفہ کیا ہے، بس وہ نتیجے کو خدا پہ چھوڑتے ہیں. عزیزان گرامی، ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ہم سکسیسفل ہو، لیکن اس میں 2 قسم کے آپ کو لوگ ملتے ہیں. ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف نتیجے پہ فوکس ہوتے ہیں، ان کے لیے مہم نہیں ہے کہ اس نتیجے میں پہنچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف نتیجے پہ زوم کرتے ہیں اور ہر چیز جو کر سکتے اس نتیجے میں پہنچنے کے لیے وہ کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا فوکس وظیفے پہ ہے اور نتیجہ خدا پہ چھوڑتے ہیں. ہم نے ان میں سے بننا ہے. البتہ کچھ لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں جو صرف گھر میں بیٹھ کے سوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا میں نے اپنا کام کر لیا، مثلا میں نے سب چیز آپ پہ چھوڑ دیا اور میں سو رہا ہوں. نہیں، اسے توکل نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں سستی. توکل وہ ہے جو کہتے ہیں کہ خدایا تو نے کہا ہے کہ میں اپنے رسپانسبلٹیز پہ عمل کروں، خدایا میں نے اپنے رسپانسبلٹیز پہ عمل کرنا ہے، باقی نتیجہ تمہارے ہاتھ میں، جو بھی خدا کہے وہ ہو، میرا کام اپنے رسپانسبلٹیز پہ عمل کرنا ہے. ایک صلوات پڑھ دے، محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ توکل کا مقام کتنا بلند ہے اور خدا کو توکل کتنا پسند ہے، اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں حدیث شریف معراج کو. حدیث معراج ہمارے پاس 2 قسم کی ہے. ایک حدیث معراج سفر نامے کی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کا سفر مکے سے شروع ہوتا ہے، پھر بیت المقدس جاتے ہیں، بیت المقدس سے پھر وہ آسمان کا سفر کرتے ہیں. انہوں نے کیا کچھ دیکھا، کن کن سے انہوں نے بات کی، ملاقات کی. پھر ایک مقام پہ وہ آتے ہیں کہ جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ادھر سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، یہاں سے آپ اکیلے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر اکیلے راستے کو، اپنے سفر کو ادامہ دیتے ہیں اور ایک جگہ پہ پہنچتے کہ جہاں صرف خدا ہے اور رسول ہے، اور وہاں پہ رسول اور خدا کے بیچ میں گفتگو ہوتی ہے. اس گفتگو کو حدیث معراج میں لکھا گیا، جو دوسری حدیث معراج ہے.
اور اس میں عظیم اور بلند معارف کو بیان کیا گیا. البتہ بہت تاکید کی گئی کہ اگر کوئی شخص اسے پڑھنا چاہے تو ایک استاد کے ساتھ پڑھے, کیونکہ اس میں کچھ ٹیکنالوجیکل ورڈز یوز کی گئی ہے جسے سمجھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے. لیکن اس حدیث میں جو سب سے پہلا جملہ جو ہمیں ملتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے, محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے, محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اس حدیث میں ملتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سأل ربہ سبحانہ لیلۃ المعراج فقال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج خدا سے پوچھتے ہیں, یا رب ای الاعمال افضل, اے خدا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے, کون سا عمل سب سے بہترین عمل ہے. فقال اللہ عز وجل, خدا فرماتا ہے, لیس شیء افضل عندی, کوئی بھی عمل میرے نزدیک فضیلت والا نہیں ہے, یعنی اس عمل سے زیادہ فضیلت رکھنے والا نہیں ہے. کون سا عمل؟ من التوکل علی, مجھ پہ توکل, اور والرضا بما قسمت, یعنی خدا کے نزدیک ان دو عمل سے زیادہ کوئی عمل زیادہ فضیلت رکھنے والا نہیں ہے. ایک توکل اور دو رضا, خدا پہ رضا, راضی ہونا, یعنی خدا نے جو بھی چیز ہمارے لیے پسند کی ہے اس پہ ہم راضی ہو جائے. خدا نے پسند کیا مثلا کہ میں فقیر ہوں, ٹھیک ہے خدا نے پسند کیا ہے کہ میں اتنی ساری سختیوں کا سامنا کروں, ٹھیک ہے جو بھی خدا نے ہمارے لیے پسند کیا اس پہ میں راضی رہوں, اور کانسٹنٹلی میں خدا پہ توکل کروں, یعنی وہ رسپانسبلٹیز جو خدا نے مجھ پہ رکھی ہے اس پہ میں عمل کروں اور نتیجے کو خدا پہ چھوڑ دوں. یہ ہے توکل. لیکن عزیزان گرامی, اس توکل کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بہت لیسنز ہمارے لیے ہے. یعنی اس توکل کو اگر میں ایکسپینڈ کروں تو ممکن ہے ہمارے لیے بہت کئی درس ہمارے ہاتھ آئے, لیکن ایک خاص درس پہ میں زوم کرنا چاہوں گا آج کے دن. یہ درس ہمیں ملتا ہے سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت پہ. تفسیر شریف صافی جو ملا محسن فیض کاشانی نے لکھی ہے, ایک بہت جلیل القدر تفسیر ہے. اس میں اس آیت کے نیچے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد, فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اس آیت پہ عمل کی اس کے لیے یہ آیت کافی ہے. جس نے بھی اس آیت پہ عمل کیا اس کے لیے کافی ہے. کون سی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اس کے پہلے میں ایک کوئک ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں, اور پھر ہم اس آیت کو ایکسپینڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیت ہماری زندگی میں کہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جس نے بھی خدا کی دی ہوئی ریڈ لائنز کو فالو کیا اور ان کا خیال رکھا, خدا اس کے لیے راستے کھولے گا. جس نے بھی حلال اور حرام کا خیال رکھا اس کے لیے خدا راستے کھولے گا. اس کی زندگی میں ڈیڈ اینڈز نہیں ہوں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, خدا ایسی جگہ سے اس کے لیے روزی پہنچائے گا, رزق پہنچائے گا کہ اس کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی ہے. یعنی شخص کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچی ہوگی, خدا ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس نے بھی خدا پر توکل کیا خدا اس کے لیے کافی ہے. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, خدا اپنے کام پہ کمپلیٹ کنٹرول رکھتا ہے. کوئی بھی خدا کے سامنے رکاوٹ نہیں پہنچا سکتا. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. عزیزان گرامی, یہ آیت کہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہماری زندگی میں؟ ایک عالم دین اس آیت کی بہت خوبصورت تفسیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے امتحانات آتے ہیں جس میں حلال کا راستہ بند ہے اور حرام کا راستہ کھلا ہوا ہے.
اور انسان کی نیڈ بھی شدید ہے. انسان کو شدید ضرورت ہے کہ اس کی یہ نیڈ کو برطرف کر سکے, لیکن حلال کا راستہ بند ہے. یہ آیت ایسی جگہ پہ آتی ہے. اس سے پہلے کہ اس آیت کو اور میں کھولوں آپ کی خدمت میں, کچھ مثال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. کبھی کبھار ہوتا ہے ایک انسان جس کی منتھلی انکم بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے, اتنی اس کی انکم ہوتی ہے کہ مشکل سے اپنا مہینے کے اینڈ تک وہ اپنے پیسوں کو بچا سکتا ہے. لیکن اب یہی شخص کی زندگی میں کیسا وقت آتا ہے کہ یا خود یا اس کی فیملی میں کوئی شدید بیمار ہو جاتا ہے, اس کے پاس پیسے تو ہے نہیں, مشکل سے اینڈ آف دا منتھ تک وہ اپنی انکم کو بچاتا ہے, یا کئی دفعہ تو اینڈ آف دا منتھ اس کے پیسے بچتے بھی نہیں ہے. اب یہ شخص بیمار بھی ہو گیا یا اس کی فیملی میں کوئی بیمار ہو گیا, اب وہ کیا کرے؟ اس کے پاس انکم تو ہے نہیں, قرض مانگنے کی کوشش کی, اس کو قرض مل نہیں رہے, حلال کے راستے بند ہے, حرام کے راستے لا ماشاء اللہ کھلے ہوئے, چوری کر سکتا ہے, ڈکیٹ لگا سکتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہے. حرام کے راستے لا ماشاء اللہ کھلا ہوا ہے, لیکن خدا کہتے کہ حرام تک جانے کی اجازت نہیں ہے, حلال کے راستے بھی بند ہے. خدا کیا کرے؟ یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ایک شخص, ایک جوان ہے, اس کو شادی کی شدید ضرورت ہے, اس کو شادی کی بہت ضرورت ہے, لیکن وہ شادی نہیں کر پا رہا جی کوئی بھی ریزن سے. حلال کا راستہ بند ہے, حرام کا راستہ بہت ہے, کھلے ہوئے ہے. خدا کہتا ہے کہ شخص, اے مومن, حرام کے راستے پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. خدا پھر میں کیا کروں؟ میں حلال کا راستہ بند ہے, حرام کا راستہ کھلا ہوا ہے, اور ایزیلی میں جا بھی سکتا ہوں, لیکن آپ نے کہا ہے, لیکن تو نے کہا ہے کہ میں حرام کے راستے پہ نہ جاؤں, اور نیڈ بھی میری شدید ہے, میں کیا کروں؟ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اسی قسم کی ایک امتحان آیا تھا شیخ رجب علی خیاط کی زندگی میں. شیخ رجب علی خیاط جوان تھے, 23 یا 24 سال کے تھے, کہ حضرت یوسف جیسے ایک امتحان ان کی زندگی میں آئی تھی. ایک جوان خاتون کے ساتھ ایک گھر میں تنہا تھے. وہ ظاہراً کسی کے گھر میں کسی کام کے لیے گئے تھے, اور اس گھر میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ وہ جوان خاتون تھی اور شیخ رجب علی خیاط تھے. اس خاتون نے شیخ رجب علی خیاط سے حرام کی درخواست کی. اس وقت شیخ رجب علی خیاط نے خدا سے بات کی اور کہا کہ خدایا, تو نے پوری زندگی میرا امتحان لیا, آج یہ وقت آئے میرے اوپر, مجھے بھی نیڈز ہے, اور یہ خاتون مجھے درخواست تیری حرام کی. میرے لیے حرام کرنا آسان ہے اور اس کی لذت بھی شدید ہے, لیکن خدایا تو نے میرے لیے حرام کیا ہے, میں اس حرام سے اپنا کو بچاؤں گا, لیکن اس حرام سے جب میں اپنا کو بچاؤں اس کے بعد سے تو مجھے اپنے آپ کے لیے تربیت کرو. اور اس کے بعد شیخ رجب علی خیاط اس گھر سے بھاگ گئے, اور اس کے بعد خدا نے جب رجب علی خیاط کی تربیت کی تو شیخ رجب علی خیاط کو کس مقام پہ پہنچایا کہ ایک عالم دین جب ممبر سے انہوں نے شیخ رجب علی خیاط کے بارے میں ممبر پہ کہا, جب وہ نیچے اترتے ہیں تو ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے کہ میں شیخ رجب علی خیاط کے ساتھ تھا, اور ایک دن ہم سب شیخ کے ساتھ قبرستان گئے تھے. اب میں قبرستان جب گیا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں, کیونکہ ان کی ماں کی قبر بھی وہیں پہ تھی. میں اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں تو ممکن ہے کہ میرے دوست احباب تھوڑا سا اذیت ہو جائے, تھک جائے, انہیں میرا ویٹ کرنا پڑے, تو ابھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں, ان لوگ جب چلے جائیں گے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا, ایسا ہوگا تو کسی 1-2 گھنٹے بعد یا کل پرسوں کسی وقت اپنی ماں کی قبر میں واپس آ جاؤں گا. ابھی شخص اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان جاتا ہے, شیخ رجب علی خیاط بھی تھے, قبرستان جاتا ہے, زیارت کرتا ہے, دعائیں پڑھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. واپس جب جا رہا ہوتا ہے تو شیخ رجب علی خیاط اسے کہتے ہیں کہ فلانی تمہاری ماں کی قبر یہاں پہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں. کہتا ہے کہ تم اس کی قبر پہ کیوں نہیں گئے؟ تمہاری ماں نے برزخ میں شکایت کی کہ خدایا میرا بیٹا آیا, قبرستان تک آیا, میری قبر پہ نہیں آیا, جاؤ اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ. شیخ رجب علی خیاط کی برزخی آنکھ کھل گئی تھی. کس طرح کھلی؟ انہوں نے اس امتحان میں جب اتنے اچھے سے پاس کیا تو خدا نے انہیں تربیت کی اور اس مقام پہ پہنچایا. عزیزان کرام, ایک اور چیز ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس قسم کے امتحان ہماری زندگی میں روز نہیں آتے. خدا نے حضرت یوسف کو کئی بار امتحان کیا, لیکن زلیخا والا امتحان کتنی بار ہوا؟ ایک بار. خدا نے حضرت ابراہیم کو کئی بار
امتحان کیا. لیکن حضرت اسماعیل والا امتحان کتنی بار ہوا؟ ایک بار. کربلا کئی بار ہوئی، سوری، لوگوں کو امتحان کئی بار لیا، لیکن کربلا کتنی بار ہوئی؟ ایک بار. جن لوگوں نے کربلا کی اس کشتی کو مس کیا، پھر اس کے بعد بھلے توابین کی شکل میں شہید ہوئے، لیکن وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ نہیں ہوئے، وہ اصحاب امام حسین نہیں ہوئے، احباء اللہ نہیں ہوئے. اس وجہ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ذہنی طور پہ اپنا کو تیار رکھیں کہ جب یہ امتحان آئے گا تو یہ امتحان ممکن ہے 1 یا 2 بار سے زیادہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، اور جب وہ امتحان آئے گا اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے، ورنہ ممکن ہے یہ امتحان آئے اور ہم اس امتحان کو مس کر جائے، اس اپرچونٹی کو مس کر جائے. اگر ہم نے اس امتحان میں پاس ہو گئے تو خدا ہمیں عظیم اور بلند مقام تک پہنچائے گا انشاءاللہ. اور اگر ہم اس امتحان کو فیل ہو جائے تو ممکن ہے کہ توبے کے ذریعے اور استغفار کے ذریعے واپس ہم آ جائے، لیکن یہ اپرچونٹی ہم مس کر دیں گے. تو ٹھیک ہے، اب اس امتحان کا سولوشن کیا ہے؟ خدا اتنا رحیم ہے کہ امتحان سے پہلے امتحان کا جواب ہمیں دے دیتا ہے. ہم جب کبھی جاتے ہیں ایگزامس میں، تو ایگزامس میں اگر ٹیچر ہمیں ایگزام دینے سے پہلے ایگزام کے جواب دے دے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ٹیچر بہت رحیم ہے، بہت رحم دل ہے. ہمارا خدا اتنا رحم دل اور اتنا مہربان ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس عظیم امتحان سے پہلے خدا نے سورہ طلاق میں اس کا جواب دے دیا. جواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری زندگی میں ڈیڈ اینڈ آ گئے، ہمیں لگ رہا ہے کہ حلال کے سارے راستے بند ہو گئے، لیکن اگر ہم نے آج حلال اور حرام کا خیال رکھا، خدا راستے کھولے گا. ہمارے لیے ڈیڈ اینڈز ہے، لیکن خدا کے لیے ڈیڈ اینڈز نہیں ہے. خدا کو ایسے راستے پتہ ہے کہ ہماری سوچ بھی نہیں جاتی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے خدا ہمیں روزی پہنچائے گا کہ ہماری سوچ بھی نہیں جاتی ہے. ہمیں کبھی کبھار حلال کمانے کے راستے سوچنے تو کتنے راستے ہمارے ذہن میں آتے ہیں؟ 10 12 15، ممکن ہے ہزاروں راستے ہو، لیکن ہمیں نہیں پتا. اگر ہمیں شادی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کتنے راستے پتہ ہے؟ 2 3. خدا کو کئی راستے پتہ ہے جس کے بارے میں ہمیں نہ پتا ہو، اور خدا ان راستوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچائے گا، لیکن اس کی شرط ہے کہ ہم اپنا کام کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. خدا ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا کہ ہماری سوچ بھی نہیں جاتی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے بھی خدا پہ بھروسہ کیا، خدا اس کے لیے کافی ہے. کیوں؟ ان اللہ بالغ امرہ. کوئی بھی خدا کو روک نہیں سکتا. خدا جب کوئی چیز کرنا چاہے، کوئی بھی خدا کو روک نہیں سکتا، لیکن خدا کچھ امتحان ہمارے سامنے لاتا ہے ہماری تربیت کے لیے. ایک شخص تھا، ایک عالم دین کے پاس جاتے، اس عالم دین کا نام تھا جعفر آغا. جعفر آغا کے سلسلہ یہ تھا کہ وہ ہر کچھ وقت میں یا ہر مہینے میں ایک دفعہ یا ہر ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں مجلس رکھتے تھے. اس مجلس میں طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے ایک آدمی، ایک نواخوان مصائب پڑھتا تھا، مرثیہ پڑھتا تھا، اور پھر اس کے بعد سب حاضرین چائے پیتے تھے، اور پھر اس کے بعد خود جعفر آغا ممبر پہ آتے تھے اور مجلس پڑھتے تھے، اور اپنے درس میں ایسے معارف بیان فرماتے تھے جو لوگوں کو ممکن ہے بہت کم سننا ملتا ہو. اب یہ نوحہ خان ایک فکس نوحہ خان تھا، وہی ہر ہفتہ یا ہر مہینہ جعفر آغا کے گھر میں مرثیہ پڑھتا تھا. ایک دفعہ یہ شخص جعفر آغا کے گھر میں مرثیہ پڑھنے جاتا ہے، اور جیسے ہی مرثیہ پڑھتا ہے خداحافظ کرتا ہے اور جانا چاہتا ہے، تو جعفر آغا اسے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. اب یہ جعفر آغا کے احترام میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن معلوم ہے کہ اسے جلدی ہے. کچھ دیر بیٹھتا ہے، ایک چائے پیتا ہے، اور پھر واپس جانا چاہتا ہے. جعفر آغا کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، گاڑی چاہیے نا، بیٹھ جاؤ. ابھی تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور پھر واپس جانا چاہتا ہے. گویا جعفر آغا واپس اسے کہتے ہیں، اور گویا ایک غضب کی حالت میں کہ بیٹھ جاؤ، تمہیں مگر گاڑی نہیں چاہیے، اجازت تو خود گاڑی تمہاری طرف آئے. اب یہ شخص بیٹھ جاتا ہے. کچھ دیر بعد ایک اور شخص آتا ہے اس مجلس میں ایک چابی کے ساتھ، اور کہتا ہے کہ جعفر آغا، یہ چابی آپ کے لیے، گاڑی آپ کے لیے ہدیہ.
اور کل یا پرسوں جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ آ جائے, کسی اور کو بھیج دیں اور یہ گاڑی آپ کے نام پہ کر دوں گا میں, اور یہ گاڑی آپ کے لیے ہدیہ ہو گئی. اسی وقت جعفر آقا اس چابی کو لیتے اور اس نواز خان کو دیتے اور کہتے کہ یہ لو چابی, تمہیں گاڑی چاہیے تھی نا, یہ لو گاڑی, لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے تمہارے لیے ایک پیغام دیا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ ایک شخص جو پوری زندگی ہمارے در پہ آتا ہے, جب اس کو مشکل آتی ہے یا اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کھڑا ہو کے کسی اور کے در پہ نہیں جاتا. یہ جب وہ نواز خان سنتا ہے, روتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے. تو کچھ لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ داستان کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ داستان یہ ہے کہ میں نوحہ خان ہوں, میں ادھر ادھر جاتا ہوں, مصائب پڑھتا ہوں, نوحہ پڑھتا ہوں, اور ابھی چونکہ میری ایج ہو گئی ہے تو مجھے ایک گاڑی کی ضرورت پڑ گئی تھی, کیونکہ میں خود ابھی ادھر ادھر اتنی آسانی سے نہیں جا سکتا. تو میرا ایک فیملی والا ہے جو اس نے کہا کہ ایک کام کرو, میرے پاس آ جاؤ, میں گاڑی خریدنے میں تمہاری مدد کرتا ہوں. اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ اگر کسی کو گاڑی لینی ہو تو اسے ایک فارم فل کرنا ہوتا, تو اسے ویٹنگ لسٹ میں ڈالتے تھے, اور جب اس کی باری آتی تھی پھر اسے گاڑی دیتے تھے. اب اس شخص کے چونکہ ایک واسطہ تھا, اس واسطے نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ فارم فل کرو اور میں تمہاری ٹرن آگے کر دیتا ہوں, تمہیں انشاءاللہ اتنی لائن میں ویٹ کرنا نہیں پڑے گا, لیکن آج مثلا منڈے کو جلدی آ جانا. تو اس نے کہا کہ فلانی منڈے کو مجھے مصائب پڑھنے جانا ہے, مرثیہ پڑھنے جانا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے مرثیہ پڑھ کے فوراً آ جانا, ورنہ آفس بند ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ تمہاری اپرچونٹی ہاتھ سے چلی جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے جلدی میں تھا, لیکن اس کا دھیان نہیں تھا کہ اس واسطے کے تھرو ممکن ہے وہ حق و ناس کر رہا تھا, اس سے ایک حرام کام ہو رہا تھا. اور امام حسین اتنے کریم ہے کہ امام حسین نے اسے اس حرام سے روکا اور کہا اس جریان میں کہ فلانی ایک شخص جو پوری زندگی ہمارے در پہ آتا ہے, مشکل وقت میں وہ کھڑا ہو کے کسی اور کے در پہ نہیں جاتا. اور آپ نے دیکھا کہ اگر کہ اس نے جعفر آقا کی بات سنی, بیٹھ گیا, اور خدا نے اس کو حلال اور حرام کا رعایت کرنے میں مدد کی. خود خدا نے ایک ایسے ذریعے سے اس کو گاڑی پہنچائی کہ اس کی سوچ بھی نہیں تھی. کیا وہ سوچ سکتا تھا کہ کوئی اور شخص اس طرح آ کے گاڑی دے گا اور جعفر آقا اس کو گاڑی دیں گے؟ نہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ان چیزوں کے بارے میں ہمارا سوچ, ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے. ایک اور مثال جو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں وہ ہے حضرت موسیٰ کی مثال. علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے دریا کی طرف, تو وہ نکلے اور کچھ دیر بعد فرعونیوں کو جب پتا چلا کہ پوری بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ باہر چلی گئی ہے, تو حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے نکلے. اب ایک وقت آتا ہے کہ بنی اسرائیل دیکھ رہے کہ سامنے پانی ہے, پیچھے فرعون ہے, اور بیچ میں بنی اسرائیل پھنس گئے. اب ان میں سے کچھ لوگ جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس اور کہتے ہیں کہ موسیٰ مگر ہم ٹھیک ہے ہم سختیوں میں تھے, لیکن کم از کم ہم زندہ تھے. اب ہم آپ کے ساتھ نکلے, اب آپ دیکھیں ہم کہاں پھنس گئے. سامنے پانی ہے, پیچھے فرعون ہے, آگے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے, پیچھے جائیں گے تو فرعون ہماری گردنیں اڑا دے گا. موسیٰ آپ نے ہمیں پھنسا دیا. اور حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان معی ربی, میرا خدا میرے ساتھ ہے, میرا خدا میرے لیے راستہ کھولے گا. کہاں سے موسیٰ؟ اس سے میرا کیا لینا دینا؟ میرا خدا میرے لیے راستہ کھولے گا, میرا کام ہے خدا کی بات سننا. اور پھر خدا کہتا ہے کہ موسیٰ اپنے عصا سے پانی پہ مارو, اور حضرت موسیٰ نے پانی پہ مارو اور دریا کھل گیا. کیا حضرت موسیٰ کو پتا تھا دریا کھلے گا؟ ظاہراً نہیں. بنی اسرائیل کو پتا تھا دریا کھلے گا؟ نہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. خدا نے ایسا راستہ کھولا کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. صرف ضروری تھا کہ لوگ توکل کرے, خدا کی بات سنیں. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ راستہ کھل گیا, معجزہ ہوا, حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلے. اب نکلے, چلتے جا رہے, پیچھے دیکھا کہ چلو بنی اسرائیل تو نکلا, لیکن راستہ تو ابھی تک کھلا ہوا ہے, اور فرعون کا لشکر آنا شروع ہو گیا.
اب ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی کہ حضرت موسیٰ خدا سے کہو کہ راستہ بند کرتا بھی جائے کہ فرعون کا لشکر نہ آ جائے، ورنہ ہم یہاں سے کراس کریں گے، فرعون کا لشکر بھی کراس کرے گا، فائدہ تو ہوا نہیں، وہی ہم لوگ بھاگنا شروع کریں گے، وہی فرعون کا لشکر ہمارے پیچھے پیچھے آنا شروع ہوگا۔ نہیں، حضرت موسیٰ کے کہیں نہیں ملا کہ حضرت موسیٰ خدا سے کہے کہ خدایا راستہ بند کر دو۔ حضرت موسیٰ کا توکل بہت قوی تھا، ان کا دھیان تھا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ پہ، اپنے قوم کو لے کے نکلے، اور جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری بندہ پانی سے باہر نکلا، فرعون کا آخری بندہ پانی کے اندر آیا اور پانی ایک کے اوپر ایک بہہ گیا اور پورا فرعون کا لشکر فرعون کے ساتھ ڈوب گیا۔ دیکھا موسیٰ، جب تم نے بندگی کی تو خدا نے کیسی خدائی کی۔ عزیزان گرامی، میرے اور آپ کے لیے یہی ضروری ہے، ہم بندگی کریں، خدا کو خدائی کرنا اچھے سے آتا ہے۔ ہم اگر توکل کریں تو خدا ایسے مقام پہ ہمیں پہنچا دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری زندگی کی کتنی ساری ڈیفیکلٹیز اس توکل کے تھرو سالو ہوتی ہے، کتنی ساری چیلنجز ہماری اس وجہ سے سالو ہوتی ہے۔ ہمارے بگیسٹ ایشو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں جو بگیسٹ چیلنج ہے یا بگیسٹ جو انسرٹنٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا، میرے فیوچر میں کیا ہوگا۔ مجھے یاد ایک بندہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ البتہ جو ظاہراً مجھ سے سوال نہیں کرتا، اس نے بس ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں اگر اس کنٹری میں رہ جاؤں تو میں اپنے والدین کا حق پورا کر سکوں گا، لیکن میں اپنے بچوں کو فیوچر نہیں دے سکوں گا۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو لے کے ایک ویسٹرن کنٹری میں چلا جاؤں اور میرے والدین کو پیچھے چھوڑ دوں۔ اس بندے نے توکل نہیں کیا، اس نے اپنا ایک حق جو اس کا وظیفہ تھا، جو اس کے اوپر اس پہ واجب تھا اپنے والدین کا خیال رکھنا، اس نے وہ چھوڑ دیا اور ایک ایسے کام پہ کے لے گیا جو اگر وہ خدا پہ چھوڑتا تو خدا ایسا اس کا کام کرتا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے کئی اور چیلنجز آتے زندگی میں، اور انسان جب توکل کرتا ہے تو خدا اس کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیتا ہے جو ہم کربلا میں دیکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب اتنی بلائیں انہوں نے دیکھی، انہوں نے بھوک اور پیاس دیکھی، انہوں نے قاسم کا جنازہ دیکھا، انہوں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، انہوں نے اکبر کا جنازہ دیکھا، انہوں نے اصغر کی شہادت اپنے آغوش میں دیکھی، ایک ایسی شہادت جو اتنی عظیم شہادت تھی کہ مقتل میں ملتا ہے کہ خود خدا وہاں پہ امام حسین کو تسلیت دیتا ہے۔ اتنی عظیم سختیاں اٹھائی، اس کے بعد انہوں نے جنگ بھی کی، انہوں نے ایسی جنگ کی کہ لوگ کے الامان کی آواز اٹھ گئی ہوگی۔ انہوں نے اتنے تیر کھائے اور گویا یہ وہ وقت تھا جب امام حسین کے گلے پہ تیر لگ چکا تھا، امام حسین کے سینے پہ نیزہ لگ چکا تھا، امام حسین کے چہرے پہ خون بہہ رہا تھا، امام حسین کے پیشانی پہ تیر لگ چکا تھا۔ بزرگان فرماتے کہ اس وقت جب کربلا کی سرزمین کے آخری لحظے پہ جب وہ سجدے پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں رضم بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ خدایا حسین تیری مرضی پہ راضی ہے، تیری قضا پہ راضی ہے، وہ تسلیما لامرک، اور جو بھی تو نے حسین کے لیے پسند کیا ہے اور جو بھی تو نے حسین پہ دستور دیا، حسین تسلیم ہے۔ لا معبود سواک، تیرے علاوہ حسین کا کون ہے؟ تیرے علاوہ حسین کا کوئی معبود نہیں ہے۔ یا غیاث المستغیثین، خدایا یہاں تک حسین کا تو لے کے آیا۔ امام حسین نے ابھی تک جتنے بھی امتحان دیے، اتنے امتحانوں میں حسین کامیاب ہوئے، وہ تیری مدد سے ہوا ہے، یہاں سے بھی آگے تو حسین کو لے کے جا۔ ہم امام حسین کے چاہنے والے، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو سختی میں آ کے گر جائے، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو مشکل وقت میں آ کے ہماری کمر جھک جائے، نہیں، ہم سخت وقت میں بھی ہمارے کمر اٹھا کے ہماری گردن اٹھی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں رضم بقضائک و تسلیما لامرک، کیونکہ ہم امام حسین کے چاہنے والے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ذلت کے سامنے آ کے کہتے ہیں ہیہات من الذلہ، تو کیا سختیوں میں آ کے ہم جھک جائیں گے؟ نہیں، امام حسین کے چاہنے والے سختیوں میں نہیں جھکتے،
اور عزیزان گرامی، یہ ایک درس ہے، یہ ایک میسج ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں ایٹ لیسٹ اس سال کے لیے اگلی ماہ رمضان تک رہے، کہ ہر سخت وقت پہ جب ہم ہر سخت وقت کا سامنا کریں ہم اس آیت کو یاد کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ہمارا کام بس حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ تو راستہ کون کھولے گا؟ ڈیڈ اینڈ کو کون کھولے گا؟ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کام ہے واجب کا خیال رکھنا۔ اگر میرے واجب کا خیال رکھنے سے، حرام کا خیال رکھنے سے مجھے ایسا محسوس ہو کہ میں نقصان دیکھوں گا، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ میں خدا پہ چھوڑوں گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور توکل ہم نے کیا سیکھا تھا؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا کام کروں اور نتیجہ خدا پہ چھوڑ دوں۔ انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے کہ ہم اس بلند معارف پہ عمل کر سکے۔ خدا ہمیں برکات دے کہ ہم قرآن سے مانوس رہے، ہم قرآن پہ عمل کر سکے۔ باقی جو ماہ مبارک رمضان کے کچھ دن بچ گئے، ہم اس سے سب سے زیادہ ایٹ میکسیمم فائدہ اٹھا سکے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن خدا ہمیں ایک ایسے مقام پہ پہنچائے کہ ہم حضرت زہرا کے سامنے، اہل بیت کے سامنے جب ہم کھڑے ہو تو وہ ہمیں دیکھ کے فخر کرے کہ ہاں ہمارے شیعہ ایسے ہوتے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، جہاں پہ بھی ان سب کی مشکلات برطرف کرے، ہو جائے۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں قرار دے، اور ہم ان کے آغوش میں، ان کے سامنے ہمیں خدا شہادت نصیب فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جزاک اللہ۔ ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں حضرت اسلام مولانا حسنین مصطفیٰ ہمانی صاحب کی تشریف آوری کے، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری سنوان پہ رہنمائی فرمائی، پروردگار وقت کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمایا۔ کوئی غم نہ تھا آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عزیزان من، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 3 دن کا جو چونکہ 27، 28 اور 29 رمضان کا پروگرام نشست کا انتظام نہیں کیا گیا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر، تو انشاءاللہ آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ انشاءاللہ کل 28 نشریات ہے، اور کل کا جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ہوگا عالمی استقبال، یعنی کہ خوبصورت نقاب کے پیچھے بھیانک چہرہ، جس سے حجت اسلام مسلمین مولانا سید کاظم عباس نقوی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عزیزان من، انشاءاللہ آپ سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد کوئی کے سوالات ہے، سب مستفید ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ آئیے پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔